کیمیائے سعادت پارٹ 244۔ دوسری قسم وہ شخص ہے جس کی صلاحیت تو جانتا ہو اس کی چیز کھا لینا درست ہے، اور توقف کرنا پرہیزگاری نہیں بلکہ وسوسہ ہے۔ اگر وہ شخص تیرے توقف کرنے سے ملول اور رنجور ہوگا تو بھی گناہ گار ضرور ہوگا۔ اہل صلاح سے گمان بد کرنا خود گناہ ہے۔ تیسری قسم وہ آدمی ہے جسے تو ظالم جانتا ہے، جسے ترک لوگ یا بادشاہی اعمال یا یہ جانتا ہے کہ اس کا سب یا اکثر مال حرام کا ہے، تو ایسے آدمی کے مال سے پرہیز کرنا واجب ہے، مگر یہ کہ جب تو جانے کہ کسی حلال جگہ سے لیا ہے، کیونکہ یہ اس کے حلال ہونے کی علامت ہے، اس امر پر پائی جاتی ہے کہ اس نے کسی کا مال غصب نہیں کیا ہے۔ چوتھی قسم وہ شخص ہے جسے تو جانے کہ اس کا اکثر مال حرام ہے، لیکن حرام سے بالکل خالی نہیں۔ مثلاً کوئی شخص کسان ہو مگر بادشاہ کی طرف سے عملداری بھی کرتا ہو، یا کوئی سوداگر ہو بادشاہ کے علاقے داروں سے معاملہ بھی کرتا ہو، تو ایسے شخص کا مال حلال ہے، اس میں اکثر لینا درست ہے، کیونکہ اکثر حلال کا ہے، لیکن اسے اہل ورع کو اس سے حذر کرنا ضرور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے وکیل نے بصرہ سے انہیں لکھ بھیجا کہ میں ایسے لوگوں سے معاملہ کرتا ہوں جو بادشاہ کے علاقہ داروں سے معاملہ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب لکھا کہ اگر وہ لوگ بادشاہوں کے سوا اور کسی سے معاملہ نہ کرتے ہوں تو ان کے ساتھ معاملہ نہ کیا جائے، اور اگر اور لوگوں سے معاملہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ معاملہ کرنا درست ہے۔ پانچویں قسم وہ شخص ہے جس کے ظلم سے تو واقف نہ ہو، اس کے مال کی خبر نہ رکھتا ہو، لیکن ظلم کی علامت اس کے ساتھ دیکھی، مثلاً قبا یا کلا پہنے ہوئے لشکریوں کی ایسی صورت بنائی ہو، تو یہ ظاہری علامت ہے۔ ایسے شخصوں کے ساتھ معاملہ کرنے سے حذر کرنا چاہیے، تاوقتی کہ یہ معلوم ہو جائے کہ مال کہاں سے لایا ہے۔ چھٹی قسم وہ شخص ہے جس میں ظلم کی علامت نہ پائی جائے مگر فسق کی علامت ظاہر ہو، مثلاً ریشمی لباس یا طلائی زیور پہنے، یا شراب خور ہو، نہ محرم عورت کو گھورتا ہو، تو صحیح یہ ہے کہ اس کے مال سے حذر کرنا واجب نہیں ہوتا، کیونکہ ان فعلوں سے مال حرام نہیں ہو جاتا، مگر اس قدر خیال کر سکتے ہیں کہ چونکہ یہ شخص یہ مال حلال رکھتا ہے تو شاید حرام کے مال سے پرہیز نہ کرتا ہو۔ اس خیال سے اس کے مال کی حرمت کا حکم کرنا درست نہیں، اس واسطے کہ کوئی شخص گناہ سے پاک نہیں، اور بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں اگرچہ گناہ سے حذر نہیں کرتے لیکن ظلم و ستم سے حذر کرتے ہیں۔ حلال و حرام میں فرق کرنے کے واسطے یہ قاعدہ یاد رکھنا چاہیے، اگر کسی شخص نے یاد رکھا اور نادانستہ کوئی حرام چیز کھا گیا تو وہ ماخوذ نہ ہوگا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ نماز درست نہیں، لیکن اگر نجاست ہو جسے وہ نہیں جانتا، نماز درست ہے۔ نماز کے بعد جب نجاست معلوم ہو جائے تو ایک قول پر نماز کی قضا واجب نہ ہوگی، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عین نماز میں نالین شریف اتار ڈالی اور اول سے نماز نہیں پڑھی، اور فرمایا کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا یہ نالین نجس ہے۔ اے عزیز جان تو کہ جہاں پر ہم نے کہا اہل ورع کو حذر کرنا ضرور ہے اگرچہ واجب نہیں، وہاں پر اس سے یوں پوچھنا چاہیے کہ تو یہ چیز کہاں سے لایا،
بشرطی کہ پوچھنے سے اس کا دل رنجیدہ نہ ہو۔ اگر رنجیدہ ہوتا ہے تو پوچھنا حرام ہے، اس واسطے کہ تقوی احتیاط ہے اور رنج دینا حرام ہے۔ اس صورت میں عذر ہیلا کر کے نہ کھائے، اور اگر کچھ عذر نہیں کر سکتا تو کھا لے، تاکہ وہ شخص ناراض نہ ہو۔